Bismillahirrahmanirrahim। السلام علیکم۔ آج 3 جنوری بروز سوموار ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں ہونے والے دو اہم کیسز کی سماعت کے حوالے سے، اور شہباز شریف کے خلاف جو وفاقی حکومت کی درخواست ہے، اور پھر اس پر اعتزاز احسن صاحب کا جو دبنگ ایک بیان ہے اور ایک سٹیٹمنٹ ہے اور ایک تجزیہ ہے شہباز شریف کے مستقبل کے حوالے سے، اور لاہور ہائی کورٹ کی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلال یاسین جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے تھے، اور جن پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور اس قاتلانہ حملے کے بعد آج لاہور پولیس نے 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے، اور لاہور پولیس اور سی سی پی او لاہور کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو مختلف سی سی ٹی وی فوٹیجز تھے ان کی مدد سے نہ صرف نشاندہی اور شناخت کر لی ہے ملزمان کی، بلکہ جو اس میں مشتبہ افراد ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور جو تفتیش میں بلال یاسین کی طرف سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ کس طرح ایک دو پارٹیوں کے، دو فریقین کے درمیان ایک تنازعہ تھا جس کو حل کروانے کے لیے اور صلح کروانے کے لیے وہ اس دن گئے تھے، اور اس کے بعد واپسی پر ان پر حملہ ہوا، تو ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے، اور وہ ساری چیزوں کو پولیس اس کے اوپر کام کر رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے مسلسل حکومت کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ حکومت ناکام ہو رہی ہے، اور حکومت جو حملہ آور ہیں ان کو ابھی تک ڈھونڈ نہیں پائی۔ تو سی سی پی او لاہور کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 2 دن کے اندر 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے، اور تفتیش جاری ہے، اور ہم بہت جلد مخالفین جو صرف اور صرف اعتراض برائے اعتراض کر رہے ہیں اور صرف تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ہم ان کو دکھائیں گے کہ لاہور پولیس کام کر رہی ہے، اور لاہور پولیس قانون کے مطابق ملزمان کو نہ صرف گرفتار کرے گی بلکہ ملزمان کو ہر حال میں کٹہرے میں بھی لائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو یہ معاملہ ہے یہ آگے کہاں جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی، اور یہ 2 رکنی بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، جسٹس شاہد وحید صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور یہ قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی کرنے کے حوالے سے یہ اہم سماعت تھی۔ جسٹس شاہد وحید صاحب کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ ہے اس میں جسٹس محمد اقبال صاحب بھی اس بینچ کا حصہ ہیں، جسٹس محمد اقبال صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کی قرآن مجید کی تعلیم سے متعلق جو رپورٹ ہے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں قرآن پاک کو لازمی تعلیم قرار دینے کے لیے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن نے عدالت کو بتایا کہ 1900 اساتذہ کی بھرتیاں ہم کر رہے ہیں، اور یہ جو پروسیس ہے وہ جاری ہے۔ عدالت نے سیکرٹری اسکول ایجوکیشن سے استفسار کیا کہ آپ کی رپورٹ میں تو صرف ٹریننگ کا ہی ذکر ہے، آپ نے تو 70,000 اساتذہ کی ضرورت کا ذکر کیا تھا، اور 70,000 اساتذہ کے بدلے آپ 1900 اساتذہ اگر بھرتی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی نیت تو نہیں ہے اس کام کو جو کہ لازمی کام ہے۔ ایک وہ ریاست جو دین کے نام پر بنی ہے اور جس کو ریاست مدینہ کہا جا رہا ہے، اور ریاست مدینہ کے نقش قدم پر حکومت کام کر رہی ہے، تو آپ نے صرف 1900 اگر ٹیچرز کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے بھرتی کی ہے پورے پنجاب کے لیے، تو پھر تو آپ نے جو عدالتی احکامات ان پر عمل درآمد کر لیا، اور پھر آپ نہیں کرنا چاہتے۔ عدالت کو سیکرٹری اسکول ایجوکیشن نے کہا کہ 64,000 اساتذہ ہمارے پاس موجود ہیں، وسائل کی کمی کے باعث ابھی انہی اساتذہ سے ہم کام لیں گے، اور عدالت میں ہم جو ہے وہ رپورٹ اس کی بھی جمع کروائیں گے۔ تو عدالت نے حکم دیا کہ اس رپورٹ میں کابینہ کا فیصلہ لگائیں اور بتائیں کب تک اساتذہ کی بھرتیاں آپ کر رہے ہیں، جو 1900 آپ بھرتیاں کر رہے ہیں وہ کب تک آپ مکمل کر رہے ہیں۔ عدالت نے سیکرٹری اسکول ایجوکیشن سے دوبارہ 6 جنوری کو جامع رپورٹ طلب کر لی ہے۔ درخواست گزار نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ مسلمانوں کے نوجوان بچوں کو قرآنی تعلیمات دے کر معاشرے کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 ماہ پہلے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایک عبوری حکم جاری کیا تھا، اور جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا تھا کہ تمام اسکولوں میں قرآن پاک کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھانے سے متعلق عدالتی حکم پر عمل کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے ہر ضلع کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو تمام سرکاری اور جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کا دورہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ اس معاملے پر کام کیا جائے۔ چیف جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا کہ ضلع کا جو چیف ایگزیکٹو ہے دورے کے بعد رپورٹ تیار کرے گا کہ قرآن پاک کو لازمی مضمون کے طور پر
پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں پڑھایا جا رہا، سیکرٹری تعلیم چیف ایگزیکٹو آفیسر سے رپورٹ لے کر عدالت میں جمع کروائے گا۔ سیکرٹری اسکول عدالت کو بتائیں گے کہ قرآن پاک کی کلاس کے لیے کتنے پیریڈ مختص کیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا جائے کہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے کتنے اساتذہ مختص کیے گئے ہیں اور ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی درج ہوگا کہ اسکولوں میں پڑھائی جانے والی کتابیں پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ سے منظور شدہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی بتایا جائے گا۔ تو اب عدالت نے دوبارہ 6 جنوری کو رپورٹ طلب کر لی ہے، اور پھر یہ جو معاملہ ہے، یہ ایک وقت تھا کہ پنجاب میں بھی اور پاکستان میں مسجد مکتب سکول ہوتے تھے، اور جہاں پر ایک ٹیچر ہوتے تھے جو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ جب تک ہم اپنی اصل کے ساتھ نہیں جڑے رہیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے، اور وزیر اعظم عمران خان کا یہی مشن ہے۔ اور جہاں ہم ہر آئے روز اتنے ٹیچرز کو بھرتی کر رہے ہیں، سائنس کے ٹیچرز کو بھرتی کرتے ہیں، میتھ کے ٹیچرز کو، ہم انگلش کے لیے ٹیچرز کو بھرتی کرتے ہیں، اسلامیات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامیات کے لیے ہر سکول میں ٹیچر ہوتا ہے، عربی کے لیے ٹیچر ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہو کہ وہ قرآن پاک پڑھا سکے، اور اسی کے ذریعے قرآن پاک پڑھایا جائے تاکہ جو وسائل ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے ان پر بھی کام ہو، اور جو ریاست ہے وہ وسائل کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکے، اور جو یہ ایک اہم جو ایک ریکوائرمنٹ ہے یہ بھی پوری ہو سکے، تاکہ جو بچے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ ہر فیملی نے گھر میں پرائیویٹ ٹیچرز کو اور ہائر کیا ہوا ہے جو قرآن پاک پڑھانے آتے ہیں، تو اگر اسکولوں میں یہ ایجوکیشن ملنے لگ جائے گی تو ضرورت نہیں رہے گی، اور یہ جو مسائل ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف غیر قانونی بھرتیوں کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعظم وفاقی حکومت کو نوٹس کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست ہے اس میں کہا گیا کہ جو اپیلیٹ ٹرائبونل ہے، جو ان لینڈ ریونیو پاکستان کا ATIR جس کو کہتے ہیں، اس میں گریڈ 21 کے 10 جوڈیشل ممبران وہ ہیں جو اپیلیں سنتے ہیں، بطور جج اپیلیں سنتے ہیں۔ جوڈیشل ممبران کی بھرتیوں کے خلاف دائر درخواست پر وزیر اعظم عمران خان، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، سیکرٹری قانون اور چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور رجسٹرار اپیلیٹ ٹرائبونل ان لینڈ ریونیو پاکستان سے 14 جنوری 2022 کو جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے 2 جون 2021 کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپیلیٹ ٹرائبونل ان لینڈ ریونیو میں گریڈ 21 کے 10 جوڈیشل ممبران کی تقرری کو چیلنج کیے گئے جو درخواست تھی، جو چیلنج کیا گیا تھا، جس درخواست میں اس کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے نوٹس جاری کیے ہیں۔ درخواست گزار ایڈوکیٹ وحید شہزاد بٹ نے لاہور ہائی کورٹ سے ان تقرریوں کو غیر قانونی اور غیر آئینی ڈکلیئر کرنے کی استدعا کی تھی۔ وحید شہزاد بٹ نے موقف اختیار کیا تھا کہ تقریباً جو تقرری ہیں وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن آرڈیننس 1977 کی بھی خلاف ورزی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی سروسز میں گریڈ 16 اور اس سے زائد گریڈ کے افسران کی تقرری فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوگی۔ درخواست گزار نے کہا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 130 کے تحت وفاقی حکومت کی بجائے وزیر اعظم کو اپیلیٹ ٹرائبونل ان لینڈ ریونیو میں گریڈ 21 کے جوڈیشل ممبران کی تقرری کا دیا جانے والا اختیار بھی غیر قانونی ہے۔ درخواست گزار نے لاہور ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی کہ 2 جون کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو منسوخ کیا جائے اور ریلیف دیا جائے۔ عدالت نے 14 جنوری کے لیے رپورٹ طلب کر لی ہے وزیر اعظم عمران خان سے، وزیر اعظم ہاؤس سے اور اٹارنی جنرل صاحب سے، اور نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ تو یہ ایک اہم لیگل پوائنٹ ہے، اور یہ اپیلیٹ ٹرائبونل کے، اور کیونکہ یہ قانون پہلے سے بنا ہوا تھا اور اس قانون میں وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا گیا تھا، تو یہ ایک لیگل معاملہ ہے، اس کے اوپر پھر عدالت دیکھے گی۔ دوسری طرف معاملہ آ جاتا ہے اعتزاز احسن صاحب کا، اور جو وفاقی حکومت نے جو درخواست تیار کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کے خلاف، اعتزاز احسن صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ کیا اس درخواست کی بنیاد پر شہباز شریف کے خلاف جو کارروائی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، کیا وہ نہل ہو سکتے ہیں، کیا کوئی بھاری جرمانہ عائد ہو سکتا ہے، کیا کوئی اور ایسی ریمیڈی ہے جو سزا کے طور پر ہو سکتی ہے ملزم کے خلاف، شہباز شریف بطور جو گارنٹر ہیں یا ضامن ہے اس کے خلاف۔ ایک تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ جو پنجاب کی اسپیشلی عدالتیں ہیں، اعتزاز احسن صاحب جب پنجاب کی عدالتوں میں شریف خاندان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہیں ہم بھی بات کرتے ہیں کہ جو سندھ کی عدالتیں ہیں، اور جیسے سندھ میں غیر قانونی تقرریاں ہوئی ہیں لوور جوڈیشری میں اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے، تو وہ بھی ایک یہ حقیقت ہے، اور یہ صرف پنجاب میں نہیں ہے، یہ مختلف صوبوں میں مختلف مافیاز ہیں جن کو
ریلیف ملتے رہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں شریف خاندان کے لیے الگ ایک پورا نظام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ شریف خاندان نے ہمارا جو عدالتیں ہیں یا ججز ہیں ان کو نوازا ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ 5 سے 6 ججز وہ تھے سپریم کورٹ کے جو ریٹائرمنٹ کے بعد جن کو سینیٹر بنوایا، ایک جج وہ تھا جس کو پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا، اور ایک جج وہ تھا جس کو صدر پاکستان بنا دیا۔ تو یہ ان کے بڑے احسانات ہیں عدالتوں پر، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہمیشہ جب بیان حلفی لیا جاتا ہے تو بیان حلفی میں لکھا جاتا ہے کہ اگر یہ جو ملزم ہے یہ پیش نہیں ہوگا تو میں بطور ضامن اتنے کروڑ روپے دینے کا پابند ہوں گا، اور جو میں زر ضمانت جمع کروا رہا ہوں، جو میں اپنے کو ڈاکومنٹس کو، اپنی گاڑی کے، اپنی کوئی رجسٹری کو، مکان کو، گھر، وہ بطور سیکیورٹی کے طور پر اس کی کاپی دے رہا ہوں، تو وہ ضبط تصور ہوگا اگر ملزم نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بیان حلفی ہے یہ انتہائی کمزور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ لکھے ہی نہیں ہے، صرف یہ کہا گیا ہے کہ میں اپنے بھائی کو واپس لانے کا ذمہ دار ہوں گا۔ اب اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ اب ان کا بھائی اگر وہ عدالت میں جا کے بیان دے دیں کہ وہ لیگل طریقے سے واپس آنا نہیں چاہتا، میں نے کہا ہے لیکن وہ اپنی رضامندی سے واپس نہیں آنا چاہتا، تو کیا میں اغوا کر کے لے آؤں یا کیا اب میں وہاں پر جاؤں اور اس کو لے آؤں؟ کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہاں جائے گا تو اس نے واپس نہیں آنا، تو یہ دوسرے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اب شہباز شریف عدالت میں یہ پلی لے سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ اپنی رضامندی سے نہیں آ رہا تو میرے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں اس کو اغوا کر کے لے آؤں، کیا میں غیر قانونی طریقے سے اس کو لا سکتا ہوں؟ لیکن ایک بات ہے کہ کیونکہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جس میں بطور اپوزیشن لیڈر، بطور سیاسی رہنما، بطور پریزیڈنٹ آف پی ایم ایل این، ایک سیاسی جماعت کی پریزیڈنٹ، اور پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ہے اس کو باقاعدہ آئین میں ایک اہمیت دی گئی ہے، تو اس کے طور پر اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس کو لاؤں گا اور وہ عدالت میں اپنی ڈسیبلٹی اور وہ کہے جی کہ میں ایبل نہیں ہوں، میرے لیے جو ہے وہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کو واپس لاؤں، تو عدالت کی آبزرویشن آ سکتی ہے کہ یہ شخص، اس نے جو عدالت سے کمٹمنٹ کی تھی اس پر پورا نہیں اتر رہے، اور اس بنیاد پر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا سزا نہیں ہوگی، جیل نہیں جائیں گے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا آبزرویشن بھی آ سکتی ہے جو نااہلی کا معاملہ ہے، یا ان کے جو مستقبل کے حوالے سے، جو ان کا سیاسی مستقبل ہے اس کے حوالے سے کوئی آبزرویشن آ سکتی ہے جو بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو پنجاب کی عدالتیں ہیں ہمیشہ بڑی کرم نوازیاں کی ہیں شریف خاندان پر، اور اگر وہی کرم نوازیاں اور اسی کا تسلسل رہا تو پھر شہباز شریف کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔